السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آغاز کرتے ہیں حسب روایت اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت سے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آپ جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جگہ حفاظت فرمائے۔ آج ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس حدیث پر غور و غوض کریں گے، غور و فکر کریں گے، سوچ بچار کریں گے، وہ اس طرح سے ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرات سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا۔ جامعہ ترمذی 2335 حدیث کا نمبر، یعنی 2335۔ میرے پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا ہمیں بطور امتی آگاہ کر رہے ہیں کہ خیرات کرنے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے آپ کا مال جو ہے وہ کم نہیں ہوتا۔ تو اس سے ثابت ہوا، بتایا جا رہا ہے اس میں کہ انسان کو، بلکہ جب کوئی زیادہ مشکل آن پڑے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر لو، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ کو قرضہ حسنہ دے دو۔ اس کا فائدہ دنیا میں بھی آپ کا مال بڑھے گا، آپ کی ضروریات کے مطابق آپ کو اور دیا جائے گا، اور آخرت میں بھی اس کا صلہ جو ہے جنت کی صورت میں دیا جائے گا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہم یہ جو آج کل ہر وقت معاشی پریشانیوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اس کا حل بہترین جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دوسروں پر خرچ کریں، نہ کہ روز بیٹھ کے گنتے رہیں کہ آج کتنے ہو گئے، آج کتنے ہو گئے، آج کتنے ہو گئے۔ یہ نہیں، بلکہ ہمارا پیارا مذہب اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب آپ کے پاس مال ہے تو اس پر اسے خرچ کرو، اپنی اولاد پہ خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو، اپنے آس پاس جو اور ہمسائے ہیں ان پر خرچ کرو، اور جو ضرورت مند اس سے بھی اڑ کر ہیں ان کے اوپر خرچ کرو، نہ کہ اسے جمع کرتے جاؤ۔ تو اس طرح سے یہ آج کی بات حدیث کے حوالے سے، اور اب آپ آتے ہیں اپنی روز روٹین کی گفتگو کی طرف۔ ہمیں خود سوچنا ہے کہ ہم نے سارا دن میں کتنی دفعہ سچ بولا اور کتنی دفعہ جھوٹ بولا، کتنے لوگوں کی غیبت کی اور کتنے لوگوں کو ہم نے اچھا کام کرنے پر شاباش دی، اور خود کتنے اچھے کام کیے سارا دن میں۔ کیا کوئی پھلدار پودا لگایا؟ کیا پانی ضائع ہو رہا تھا؟ اس کی جگہ نئی ٹونٹی لگا کے پانی کو محفوظ کیا؟ کیا ہم نے کوئی کھانا ضائع کر رہا تھا، اس کو جا کے روکا، پیار سے محبت سے اسے بتایا کہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہم نے کسی اچھا کام کرنے والی کی حوصلہ افزائی کی، اس کے لیے تالی بجائی، اس کو شکریہ بولا، اس کو سبحان اللہ کہا؟ یہ سارا کچھ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آس پاس سارا کا سارا ماحول بہترین ہو، تو اس کے لیے ہمیں خود بھی تو کچھ کرنا پڑے گا۔ ہم یہ چاہتے تو ہیں کہ ہر جگہ امن اور سکون ہو، لیکن اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سنی سنائی باتیں لے کر آگے سے آگے بڑھاتے ہیں اور انہیں پھیلاتے ہیں، جس سے مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یا قدم قدم پر جھوٹ بولتے ہیں، سچ بولنے سے بچتے ہیں،
کہ کہیں ہمارے آس پاس کا ماحول اچھا نہ ہو جائے۔ ہر وقت بطور مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہم سوچیں، غور کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ تو پیارے پاکستانیوں، ہر قدم پہ رکو، غور کرو، سوچو کہ میں جو بھی جو بھی کام کرنے لگا ہوں یا کر رہا ہوں، اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی۔ تو اس لیے رک کے، غور کر کے پھر فیصلہ کیجئے، اور فیصلہ کرنے کے بعد عمل کیجئے۔ اگر آپ کی ایک ہلکی سی چھوٹی سی شاباش سے ایک انسان جو ہے وہ اپنے اندر مزید بہتریاں لا سکتا ہے، تو پھر اس کی ایک چھوٹی سی برائی جو ہے اس پر تنقید کر کے اس کو مزید آگے پھیلا کے کون سا نیکی کا کام کر رہے ہیں ہم۔ ہمارا سارا میڈیا ہر وقت برائی پھیلانے میں لگا ہوا ہے، اچھائی کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک محلے میں، ایک گلی میں، ایک گھر میں ایک بندہ قتل ہو جاتا ہے، تو وہ ہمارے 28 چینل یا 50 چینل جو ہیں وہ سارے کے سارے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، کس نے مارا، کس وجہ سے مارا، کس چیز سے مارا۔ لیکن اسی محلے میں، اسی علاقے میں بیسیوں لوگ جو ہے اچھے کام کر رہے ہیں، ان کی کوئی خبر نہیں چلتی۔ تو جب ہم برائی کو چھال رہے ہیں تو پھر برائی جو ہے وہی بڑھے گی۔ لیکن اگر ہم اس کی جگہ اچھائیوں کو چھالنا شروع کر دیں، اچھائیوں کا اظہار کرنا شروع کر دیں، اچھے لوگوں کو شاباش دینی شروع کر دیں، اچھے لوگوں کی خبر چلانا شروع کر دیں، تو یقیناً اچھائیوں میں اضافہ ہوگا، اچھے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اگر ہمارا میڈیا کچھ نہیں کر رہا تو میڈیا بھی تو ہمارے ساتھ ہی چلتا ہے نا۔ ہم کیوں نہیں سوچتے خود اپنے آپ پہ؟ ہم کیوں نہیں غور کرتے کہ ہم اپنا کردار کیا ادا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں تک اور کس قدر اچھے کام کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کو ترجیح دے رہے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو باز رکھ رہے ہیں؟ کتنا غور کرتے ہیں ہم؟ تو پیارے پاکستانیوں، ہمیں سوچنا ہے اور پھر اس کے بعد عمل کرنا ہے۔ ہمیں سارا کچھ پتہ ہے، ہم یہ ساری باتیں سمجھتے ہیں، میں کوئی نئی باتیں نہیں کر رہا، لیکن ان باتوں پر عمل نہیں کر رہے۔ جب تک ہم ان اچھی باتوں پر جو ہم سمجھتے ہیں، یقیناً سب کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ درست ہے یا غلط ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے، سب اتنی سمجھ رکھتے ہیں، لیکن عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہر کوئی الٹ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر وقت کوشش کرو کہ دوسروں کو اچھا رویہ دو تاکہ آپ کو بھی اچھا رویہ ملے۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ دوسروں کے لیے اچھا سوچو تاکہ آپ کے آس پاس رہنے والے آپ کے لیے بھی اچھا سوچنا شروع کریں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہم نے ڈٹ جانا ہے اور درست کی طرف چلنا ہے تاکہ جلد از جلد میرا اور آپ کا پیارا وطن پاکستان جو ہے وہ ابھرتا ہوا نظر آئے، اچھائیوں کی طرف بڑھتا ہوا نظر آئے۔ ہم ایک قوم بن کر ابھریں، نہ کہ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ۔ کوئی پتہ نہیں ہم نے کرنا کیا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں، درست کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ سارا کچھ سامنے رکھنا ہمارا فرض ہے۔ جب ہم خود درست ہو جائیں گے تو یقیناً باقی سارا کچھ بھی درست ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اس بات کو یاد رکھتے ہوئے کہ آپ نے نہ صرف خود اپنے آپ کو درست کرنا ہے، بلکہ آپ کو اگر یہ بات، میری کی ہوئی یہ باتیں جو ہیں وہ اچھی لگتی ہیں تو یہ دوسروں تک بھی آپ نے پہنچانی ہے، شیئر کرنی ہے، اور پھر اگر اس میں مزید بہتری کے لیے آپ کے پاس کوئی تجاویز ہیں تو اس کا بھی اظہار کمنٹس میں کرنا ہے۔ تو جتنی جلدی ہو سکے اپنے اس قدم کو بڑھائیے، نہ صرف اس کا اجر و ثواب آپ کو دنیا میں ملے گا، آپ کے آس پاس کا ماحول اچھا ہو جائے گا، بلکہ آخرت میں اس کا ثواب جو ہے جنت کی صورت میں، اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی صورت میں، وہاں بھی ہمیں یہ میسر ہوگا۔ تو پیارے پاکستانیوں،
ڈٹ جاؤ اچھائی کے لیے اور منہ موڑ لو برائی سے، تاکہ پاکستان میں آپ اور آپ کے اہل و عیال، آپ کے محلے دار، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ہم وطن پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔